بندہ صدقہ کرے قیامت تلنی ہوں دی دھوپ دی شدت ختم تے صدقہ سایہ تے چھپر بنویں گے۔ نمبر 4 جڑا بندہ صدقہ کرے اللہ پاک کو جنت بابو صدقہ دے وچوں سدے سی تے پنجویں فائدے تے غور کر امام کائنات نے فرمائے تواڈے وچوں جیڑا بندہ صدقہ کرے دے اللہ تواڈے صدقے کو پلیندے جی میں تواڈے وچوں کوئی بندہ گھوڑے دے بال کو پالے جانور دے بال کو پالے تواڈے وچوں جی میں کوئی بندہ جانور دے جائے ہوئے بال کو پالے تے ایک ریمار و بندہ گھوڑا بن ونجے امام کائنات نے فرمائے تواڈا دتا ہویا روپیہ اللہ ضائع نہیں کرے گا تواڈے روپے کو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال پالی راندے پلیندہ رہویں دے حتیٰ کہ قیامت تلنی تساں جڑے ویلے آسو اللہ ایک بہت وڈی گنڈھڑی نیکیاں دی بندے دے سامنے رکھسی یہ تیجہ نیکیاں اللہ سیاں اے نیکیاں کی دعا گن میں کو تو پتہ ہے میں تک نہیں نہ نیکیاں کی چانچ اللہ فرمیسی جڑا صدقہ نہ کیتا آوی تیرے صدقے کو میں ودھیندہ تا پلیندہ رہ گیا اے جڑی ولی گنڈھڑی بن گئی ہے میں کو پتہ متہ تیرے آمال اس کمی تھی وے فرشتے ہونی تھی گنڈھڑی چاہ کے ذرا نیکیاں لے پلے امیر ہوئے غریب ہوئے جڑا بندہ لوگ کے صدقے کرن دا مزاج رکھ دے ای بندے کو نبی کریم دی بشارہ سناؤ اللہ دے نبی کیڑی بشارت ہے آپ نے فرمائے تو تفیو غضب الرب اللہ پاک دا غصہ جڑا ہے وہی بندے تے کدہ ہی ناسی کہ جڑا بڑا فیدہ اے جڑے ویلے عذاب بندن سزائیاں جنہیں اللہ دا غضب اے جڑا چوپ کر کے لوک لوکا کے ایک ڈار پہ چوپ پتہ کہیں کو نہ لگا اے 50 روپے اے 20 روپے نہیں چوپ کر سجے کو لے کبے کو پتہ نہ لگا جیڑا بندہ نبی علیہ السلام ہر کہیں کو توفیق ہے اگر کوئی بندہ 500 روپیہ بھی کمیں دے نا مزدوری گھٹ تو گھٹ حالانکہ 1500 ہے مزدوری گھٹ تو گھٹ چلو 500 ہی گھنو 500 بھی جو ڈار پر صدقہ دے سکتے تاکہ 490 بچہ راوے تے پاک ہی راوے نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ اپنے ہاتھ نال لوگ کے صدقہ کرے اللہ پاک اپنے غضب کو ختم کرنے دے ایندے صدقے دی برکت دے نال اللہ ایندے تے کاور نہ کرے سی ایندے صدقے دی برکت دے نال اللہ ایندے تے غصہ نہ کرے سی ایندے لوگ کے صدقے دی برکت دے نال بیوہ دے دروازے تے صدقہ رکھا ہے یتیم دے گھر در صدقہ رکھے ہے جیڑا بندہ اپنے پیسے دے وچوں لوگ کے صدقہ ودا کریں دے امام کائنات نے فرمائے این بندے کو خوشخبری سنا لے ہو اینا پہلا فائدہ ہے کہ اللہ پاک دا غصہ تے غضب ختم تھی ویسی سادے ہوتے بھی اللہ اپنے غصے کو ختم کر دے تھوڑا اینا والیم کھولیا اللہ سادے ہوتے بھی ختم کر دے دوجی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوشش ہوندی ہے میں تیاری کرنا ایمیں مطلب لوگوں دا ٹائم ضائع نہیں کرنا ساری رات بھی آیات احادیثاں واقعات کٹھے کر کے لکھ کے تیاری کر کے ایمیں نہ اولو دی گال اولو دی گال تو سمی توجہ کی تھی کرو ساری محنت دا احساس کی تک لازمی نہیں میں تو کوئی دی روماما یا چاس چماما اے نہیں ضروری ایمان ہو دا وچی جنے دلے چیمان ہے حدیث قرآن اے ایسی تاثیر علی چیز ہے کہ جیڑا بندہ سنے اندھے ایمان نے چیز آفت ہے تو ساں اے دیکھو بھی معلومات تو آپ کو کیا مل دی پہ تورا جمعہ زائد نہیں پہ تھی دا اگر تورا جمعہ زائد تھی نہ پہ تو کوئی معلومات نہیں ملی کہیں ملے ایڈو دی گال کہیں ملے ایڈو دی گال والد کوئی فیدہ نہیں رسول اللہ دی احادیث اور اللہ دے قرآن دی آیات سنامنا یہ نبی پاک دی سنت خطب جمعہ ہی واسطے میں تورے سامنے رکھ دا رکھ کے ہکا بات سمجھے ناراضگی کے روزہ بھی اور اے لازمی کرنا چاہیے اور جڑے لوگ اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچوں خارج نہیں کریں دے انہوں دا مال پاک نہیں رہندا مال انہوں دا پلید تھی میں دے
اور وہ اپنے بالیں بچے کو بھی پلیت کھویں آپ بھی پلیت کھنا یعنی مال پاک تھی دے صدقہ و خیرات کرنا اور یہ علاوہ بے بہت سارے فوائد ہیں جڑے میں تمہارے سامنے نبی علیہ السلام دے موتی آپ دی احادیث اور آپ دے فرامین پڑھ کے نبی علیہ السلام دے جڑے فرامین انہاں دی روشنی ہے صدقہ و خیرات دے فوائد ثمرات رکھنا چاہنا جے کو جتنا توفیق تھی لے جے کو جتنا استطاعت ہے جن دی آمدن 5 روپے ہے وہ 8 روپیہ خرچ کرے جن دی 10 روپے ہے وہ روپیہ خرچ کرے جن دی 100 روپے ہے وہ 5 روپے خرچ کرے کم از کم جی میں زکاة فرض ہے 100 روپے دے پچھو 2.5 روپے 100 روپیہ اگر تو کو اللہ سے دیتے 2.5 روپیہ تو ساں خرچ کر یعنی 40 روپے دے پچھو 1 روپیہ وہ بخیل ترین ہے بندہ کنجوس ترین ہے اور بے وقوف ترین بندہ ہے جب کو اللہ سونا 40 روپے دے وے اور اللہ آکھے کہ 1 روپیہ میں کو دے ولا اللہ اے بھی اعلان کرے وعدہ کرے کہ 1 روپے دے بدلے میں تکو ولا 700 روپیہ دے سو ولا بھی بندہ 1 روپیہ اللہ دے رستے خرچ نہ کرے اینجیاں بخیل کوئی کہے اینجیاں کنجوس کوئی کہے 40 ہوں دیتن اگر وہ 40 دے وے تے 1 دا مطالبہ کرے تے یہ سودا مہنگا نہیں اللہ نے یہ ترغیب لی بھائی سادہ حق کے تسا احباب دے سامنے یہ بات رکھنا اساں بھی صدقہ و خیرات کروں اور تسا بھی صدقہ و خیرات کروں جتا مال پاک تھی نے اتنا سب تو وڈا فائدہ ہے کہ بندہ بھلائیں کے بچ میں دے مصیبتیں کے بچ میں دے دکھیں کے بچ میں دے تکلیفیں کے بچ میں دے صدقہ بھلائیں ٹلیں دے آدھن نا کہ بندے کو کچھ نہ تھی وے بعض دفعہ کہیں وڈی پریشانی اچ مبتلا تھی وان دے باوجود بھی ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسا حادثہ جتو بچن دے چانس نہ ہونا تے بندہ بچ وجے تے ان دے بارے مشہور ہے ہوندے کہ این دا ہاتھ دا دیتا آگو آگیا اسے یعنی صدقہ و خیرات دی وجہ تو اللہ مصیبتیں کلو بچیں دے اور این دے ڈھیر سارے دلائل ہیں اور اے بھی کنفرم ہے جڑا نانگ بن کے سانپ بن کے اپنے مال دے ہوتے پیا رہے اور اپنے مال کو خرچ نہ کرے اللہ کو مصیبتیں گرفتار کر دیں اور ان دے پیسے کو اللہ تعالیٰ ان دے اوتے نہیں لگنے دا وہ کھا نہیں سکتا وہ پی نہیں سکتا وہ پا نہیں سکتا وہ اپنے بالے تے خرچ نہیں کر سکتا اللہ ان دے پیسے کو ضائع کر دیں کئی لوگ انہیوں جڑے پیسہ آج بھی ہون بھی حالانکہ بینک کا موجود باقی اکاؤنٹ دے سلسلے موجود ان دے باوجود بھی ہون بھی لوگ زمین اچ مٹی ہٹا کے کھڈا مار کے پیسے پور دیں اور جڑے ویلے مٹی ہٹا کے کھڈے وچوں پیسے کٹ دن تے انہاں دے پیسے دی کیفیت یہ ہوندی ہے کہ وہ گلے پہ ہوتا ختم تھے پہ ہوتا یعنی نہ انہیں واسطے فائدہ مند ثابت ہے نہ کہیں بے غریب دی غربت ختم تھی نہ کہیں بدحال دی بدحالی ختم تھی رزق روزی روٹی اللہ ہی واسطے دیں دے تاکہ کھاونا چاہیے کھواونا چاہیے پیونا چاہیے پلاونا چاہیے پاونا چاہیے پواونا چاہیے خرچ کرنا چاہیے انفق علیک یا ابن آدم حدیث قدسی ہے اللہ فرمائے دے ابن آدم تو خرچ کر تیرے ہوتے خرچ کیتا ویسے خرچ کرے سے تیرے ہوتے خرچ تھی سے اگر تے خرچ نہ کیتا تیرے ہوتے خرچ نہ تھی سے یعنی میں تیرے ہوتے رحمت اولے خرچ کرے سے پیسے تے کونولے دے سا روزی روٹی تے کونولے دے سا جلے تو خرچ کرے سے یہ اسلام دا ایک اہم مسئلہ ہے رمضان تو علاوہ ساری دیمہار 1000 روپیہ ہے ساری مہینہ 15,000 آمدان ہے ساکو کم از کم 100 روپے دے پچھو 2.5 روپے اللہ حساب رکھوں یا روپے اللہ حساب رکھوں تے اللہ دے رستے ضرور خرچ کرنا چاہیے تاکہ آمدن چیز اضافہ تھی وے تاکہ اللہ سادے تے راضی تھی وے تاکہ اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے اور
اور تاکہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور تکلیفیں اور ازمائشیں کنہیں اللہ تعالیٰ سب ٹالے. میں ان تمہارے سامنے نبی علیہ السلام دی احادیث پڑھنا چاہتا. تسا احباب نے اپنا ایمان ودھاونے اور بڑی توجہ نال غور نال سننے کہ اگر کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرے نے انہا فائدہ کیا ہے. یہ میں اپنی طرفوں نہیں آدھا، یہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. اور آپ دی حدیث دا مذاق نہیں بناونا چاہیے، اور آپ دی حدیث کو غیر سنجیدہ نہیں گننا چاہیے، اور آپ دی حدیث کو سنن دے بعد سمجھن دے بعد جڑا بندہ عمل کرے اللہ تعالیٰ ان دی دنیا آخرت سونی کر دے. چونکہ تساں روزے دے بارے، رمضان دے بارے، قرآن دے بارے بہت کچھ سن چکے ہو، ادھا رمضان گزر چکے، مزید سن دے بھی راسو، لیکن ایک اہم ٹاپک ہے. ہو سکتے رمضان گزر ونجے اور ساری ہی پاسو توجہ ہی نہ آوے، کنجوس ہوئے کنجوس راوے، بخیل ہوئے بخیل راوے، تو والو سمجھو ہی بندے رمضان کو سمجھا ہی نہیں. نبی علیہ السلام دی پہلی حدیث، پہلے تو علیہ سامنے نبی پاک دیا احادیث رکھنا، والقرآن پاک دی آیات، والچند واقعات. تو آپ اندازہ لوائے کہ جیڑے بندے کو اللہ نے یہ توفیق دیتی ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کریں، کہیں بیوہ کو، کہیں یتیم کو، کہیں غریب کو، کہیں مستحق ہمسائے کو، کہیں مستحق رشتہ دار کو، کہیں مجاہد کو، کہیں طالب علم کو، کہیں مسجد مدرسے دی مدد، کہیں مسکین کو، کہیں مستحق کو، کہیں مصارف قرآن. لازمی نہیں کہ فلان جاتے ہیں، جتنا بھی استحقاق ہوئے، جتنا بھی حق ہوئے، فی سبیل اللہ دے زمرے بندے کو چاہید ہے بندہ اللہ دے رستے خرچ کرے نہ راوے، ہاتھ ہی نہ فراغ راوے، اللہ انہیں مسئلے حل کی تی رس. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہا میری وفات دے بعد میں کو جنت میرے بیویاں وچوں سب تو پہلے میری او بیوی میں کو مل سی جہندے ہاتھ لمبے ہو سے، جہندے ہاتھ لمبے ہو سے، او بیوی میں کو مل سی جہندے ہاتھ لمبے ہو سے. نبی علیہ السلام دی وفات دے بعد آپ دے بیویں اپنے ہاتھ کچھن شروع کر دیتا کہ کہندہ ہاتھ لمبا ہے، ہاتھ کچھن شروع کر دیتا. ہاتھ تو سارے نے برابر ہیں، کوئی وڈا چھوٹا کوئی انوی ویدہ فارق ہوئے یا تو، لیکن آپ نے جو اشارہ کیتا وہ بات سمجھ جائے. نبی علیہ السلام دی گھر والی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ دی وفات دے بعد پہلے آپ دے بیوے میں چو سیدہ زینب فوت ہوئی. ول سارے بیویں کو سمجھ جائی کہ صاحب زہرے پہلے جو فوت ہوئی ہے ملاقات بھی پہلے تھی سی، سارے کی نے پہلے جو فوت ہوئی ہے نبی علیہ السلام نال ملاقات بھی پہلے تھی سی. ول غور کی تنے بھی او حدیث جو ہے بھی میرے نال ملاقات وہ کرے سی جہنے ہاتھ لمبے ہو سکتے، اندھا کیا مطلب ہے. ول انہوں نے غور کی تھے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ دے تمام بیویں دے وچوں وہ واحد بیوی آئی جڑی خرچ ڈھیر کرن دی. خرچ ڈھیر کرنا ہاتھ لمبے، صدقہ ڈھیر کرن دی، خیرات ڈھیر کرن دی، جہنی وجہ تو نبی علیہ السلام نالونا دی ملاقات پہلے ہوئی. تے انشاءاللہ جڑا امت دے وچوں خرچ ڈھیر کرے اللہ دے نبی نالوں دی ملاقات بھی جلدی تھی سی. خرچ کرن نال لوگ دعائیں دینا، خرچ کرن نال اللہ رحمت کرن دے، خرچ کرن نال اللہ تعالیٰ بندے دے مسئلے حل کرن دے. لاہور دا ایک بندہ جہاں آبائی علاقہ فیصل آباد آئی، بہت بڑا کاروباری، کروڑا پتی، تکلیف تھی گئی کو چیک کروایا کہ وہ بلڈ کینسر آئی، بڑا پریشان ہویا. ایک عالم دین کے حاضر ہویا، آکھن لگا میں کو بلڈ کینسر ہے، میرے واسطے کوئی وظیفہ دسو، کوئی ذکر دسو تاکہ میں وظیفہ پڑھا اللہ میں کوئی شفا دے وے یا اللہ میں کوئی افاقہ دے وے. مولانا آکھن لگے تو ہی کر، اپنے رشتہ داریں لگا وے، اپنے پینڈ، اپنے گاؤں، اپنی وسطی، اپنے علاقے ادھر جڑے غریب لوگ ہیں انہاں دی امداد کر، اور جڑے بے روزگار ہیں انہاں دی امداد کر، اور جڑے لوگ
لوگ اتھا مستحق ہیں انہاں دی امداد کر انہاں دی خوشی کو خوشی سمجھ انہاں دی غمی کو غمی سمجھ اپنے کاروبار کہیں دے ذمہ لا مہینے ایک دا پیریڈ بڑھا اور اپنے رشتہ داریں گھل مل ول اور ون کے انہاں دی غربت دا انہیں کوئی احساس نہ تھی وے تے کو اللہ نے پیسہ دیتے تے کو اللہ ڈھیر دے سے تے کو اللہ صحت بھی دے سے چنانچہ وہ عالم دین دی بات مان گئی تھی وہ لگا گیا وہ جڑے ویلے اپنے پنڈ اپنے علاقے اپنے قصبے اپنے گاؤں سے آیا وسطی سے آیا آ کر کے وہ اعلان کیتا پوری برادری اچھے کہ میاں جڑا توارے وچوں بے روزگار ہے وہ میں نال رابطہ کرے میں انہاں روزگار دا رستہ کچھ کرا توارے وچوں جڑا بندہ کرائے تے بیٹھا ہو جائے رینٹ تے وہ میں نال رابطہ کرے انہیں اپنے مکان دا کچھ کرے توارے وچوں جڑے بندے دی دھی بہن خرچے دی وجہ تو گھر بیٹھی ہوئی ہے تے شادی نہیں ہو سکتی وہ میں نال رابطہ کرے اسا انہیں شادی کرے غمیت شریک ہوئے انہاں دی خوشیت شریک ہوئے سرداری ایک پاسے رکھ دیتی ہے امیری ایک پاسے رکھ دیتی ہے پیسہ ایک پاسے رکھ دیتی ہے غریبیں دی غربت دے وچ پے گئے اور مسکینے دے نال مسکین بن گئے انہاں دے کٹھے بے کے کھانا کھاؤنا راشن بنا کے انہاں دے گھریں پچھاونا یہ تے اللہ دے ولیوں دی عادت ہے یہ تے اللہ دے ولیوں دی عادت ہے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جڑے کربلا دے میدان بچ گیا زین العابدین حضرت حسین ابن علی دے بیٹے جب وہ فوت ہوئے انہاں کو غسل دے منا جائیں غسل دیتا امام زین العابدین دی کانڈ دے ہوتے کالے نشان انہوں نے گھر والی کے پوچھا کہ ایک کالے نشان کیڑی شاید ہے وہ آکھن لگی امام صاحب نے میرے کے وعدہ کیتا میری زندگی اے میرا راز نہ دسی ہن چونکہ وہ فوت ہو گئے راز ہے رات کو جڑے والے سارے لوگ سوم ونجنا امام صاحب اپنی کانڈ دے ہوتے اٹے دے گٹوں راشن دے گٹوں گونیاں بوریاں چاہ کے غریبیں دے گھریں من پوچھیں دیا جنہی وجہ تو ایک نشان پائے گا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اللہ نے اگر پیسہ دیتے تے عقل بھی پکڑو اللہ نے اگر پیسہ دیتے وانڈ بھی لا کے کھاؤ خرچ کرو توارے پیسے اس تواری دھی دا حق ہے توارے پیسے اس توارے پوتر دا حق ہے توارے پیسے اس تواری بوہ دا حق ہے توارے پیسے اس بیوہ دا حق ہے توارے پیسے اس توارے یتیم دا حق ہے توارے پیسے اس تواری بھین دا حق ہے توارے پیسے اس تواری خالہ دا حق ہے سارے دا حق ہے توارے پیسے اس توارے پیو ماں دا حق ہے قرآن مجید ہے اللہ نے فرمائے کہ اے لوگ توارے کے پوچھ دن کے ایسا خارچ کروں تے کتھن کروں یسألونک ماذا ينفقون میرے نبی انہیں کو ڈاس دے ہو اے پیو ماں تے خارچ کریں رشتہ داریں تے خارچ کریں اپنی اممہ تے خارچ کریں اپنی بھین تے بھیراویں تے تاکہ میں اللہ انہا مال پاک کریں وہ ہر شاہ انہاں نالتامن کریں نہ رہے گا مہینہ گزر گیا مہینہ گزرن دے بعد وہ بندہ آئے آ کر کے چیک اپ کروائے سے منبر تے کھڑا وضو نالا رمضان دا مہینہ مسجد اور خطبہ جمعہ جلے ہوں ٹیسٹ کروائے جیڑی لیبارٹری وچو بلڈ کینسر دی رپورٹ آئی ہے ہون لیبارٹری وچو رپورٹ آئی ہے کہ نیل این بندے کو کہیں قسم دا کوئی کینسر کوئی کینسر ٹھیکہ لوا ایسے نہیں گولی کھا دی سی نہیں دوائی کھا دی سی نہیں دل دریا بڑھیا دل دریا بڑھیا اخلاق دا صدقہ کی تس مسکراہٹ دا صدقہ کی تس مزاج دا صدقہ کی تس اپنے علم دا صدقہ کی تس اپنی سوچ دا صدقہ کی تس اپنے صبر دا صدقہ کی تس پیسے دا صدقہ کی تس اور ولا جڑے والے مولانا کے پہنچے بھی یہ حال ہے یہ کیا ہے مولانا آکھن لگے یہ شریعت دا راز ہے یہ دین دا راز ہے یہ رسول اللہ دا راز ہے رب نے راز رکھے قرآن و حدیث ہی چوئے راز میں تے کو دشے تائیں مان کے جنہیں لوگیں دی مدد کی تھی اپنے رزق وچو خرچ کی تھی او لوگ او تھی سمدے نہ ہن جیتی تلے حق کے دعا نہ کرنا اون دعا دے نتیجے تیرے اللہ نے بلڈ کینسر کو ختم کر دیتا تو سمی بچوں تے بچن دا طریقہ صرف پیسہ کماون نہیں
بڑے بڑے پیسے آجیں کو بھی ہسپتال ہیں شمدہ ڈٹھے سے، بڑے بڑے پیسے آجیں کو بھی مرض پستر تے لیٹا ڈٹھے سے، لیکن او غریب جڑے صدقہ کریں دن اپنی مسکراہٹ دا، اپنے اخلاق دا اور اپنی زندگی دا، اللہ انہیں کو موت دے منہ بھی چوکا ڈن دے، اللہ انہیں کو بچا چھوڑے دے۔ ہی واسطے ساکو کسرت دے نال کیا کرنا چاہیے دا؟ کیا کرنا چاہیے دا؟ سجا بھینی مستحق ساکو اللہ نے ڈار پہ دیتن تو سارے ڈار پہ ایچ ڈا لوگ کم از کم حق دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مال کو پاک کر دے سے، اللہ ہی روزی کو پاک کر دے سے۔ آؤ توارے سامنے نبی علیہ السلام دی حدیث رکھن لگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان ودھدے اگر بندہ حدیث سنے تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، لفظیں تے غور کرے سو تو رہا ایمان وچ، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ لوک کے صدقہ کرن دا مزاج بنے دے، سجے ہاتھ نال صدقہ کریں دے، کھبے کو پتہ نہیں لگدا، اندھارے چ صدقہ کریں دے، فیس بک تے اپنا صدقہ نہیں پہنا، واٹس اپ تے اپنا صدقہ نہیں پہنا، پیج تے اپنا صدقہ نہیں پہنا، تصویرہ نہیں بنے دا، ٹک ٹاک نہیں بنے دا، صدقۃ السر جڑا چپ کر کے خاموشی نال ہاتھ لکا کے ہاتھ چھپا کے جڑا صدقہ کرے، رسول کریم نے فرمایا او کالا ہوئے، او گورا ہوئے، او وڈا ہوئے، او چھوٹا ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، جڑا بندہ لوک کے صدقے کرن دا مزاج رکھ دے، ای بندے کو نبی کریم دی بشارہ سناؤ۔ اللہ دے نبی کیڑی بشارہ تھے؟ آپ نے فرمائے تطفئ غضب الرب، اللہ پاک دا غصہ جڑا ہے وہی بندے تے کدہی ناسی کہ جڑا بڑا فیدہ اے جڑے ویلے عذاب بندن سزائیاں جنہیں اللہ دا غضب غضب اے جڑا چوپ کر کے لوک لوکا کے ایک ڈار پہ چوپ پتہ کہیں کو نہ لگا، اے 5 روپے، اے 20 روپے، چوپ کر سجے کو لے کبے کو پتہ نہ لگا۔ جیڑا بندہ نبی علیہ السلام ہر کہیں کو توفیق ہے، اگر کوئی بندہ 500 روپیہ بھی کمیں دے نا مزدوری گھٹ تو گھٹ، حالانکہ 1500 ہے مزدوری گھٹ تو گھٹ، چلو 500 ہی گنو، 500 بھی جو ڈار پر صدقہ دے سکتے تاکہ 490 بچہ راوے تے پاک ہی راوے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ اپنے ہاتھ نال لوک کے صدقہ کرے، اللہ پاک اپنے غضب کو ختم کرنے دے، ایندے صدقے دی برکت دے نال اللہ ایندے تے کاوڑ نہ کرے سی، ایندے صدقے دی برکت دے نال اللہ ایندے تے غصہ نہ کرے سی، ایندے لوک لوک کے صدقے دی برکت دے نال بیوہ دے دروازے تے صدقہ رکھا ہے، یتیم دے گھر در صدقہ رکھے ہے، جیڑا بندہ اپنے پیسے دے وچوں لوگ کے صدقہ ودا کریں دے، امام کائنات نے فرمائے این بندے کو خوشخبری سنا لو، اینا پہلا فائدہ ہے کہ اللہ پاک دا غصہ تے غضب ختم تھی ویسے، سادے ہوتے بھی اللہ اپنے غصے کو ختم کر دے، تھوڑا اینا والیوم کھولیا، اللہ سادے ہوتے بھی ختم کر دے۔ دوسری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوشش ہوندی ہے میں تیاری کرنا، ایمیں مطلب لوگوں دا ٹائم ضائع نہیں کرنا، ساری رات بھی آیات احادیثاں واقعات کٹھے کر کے لکھ کے تیاری کر کے ایمیں نہ اولو دی گال اولو دی گال نہ تو سمی توجہ کی دی کرو، ساری محنت دا احساس کی تک لازمی نہیں میں تو کوئی دی روماما یا چاس چماما، اے نہیں ضروری، ایمان ہوں دا وچی جنے دلے چیمان ہے، حدیث قرآن اے ایسی تاثیر علی چیز ہے کہ جیڑا بندہ سنے ان دے ایمان نے چیزا فتح تو ساں اے دیکھو بھی معلومات تو کو کیا مل دی توارا جمعہ زائد نہیں پیا تھی دا، اگر توارا جمعہ زائد تھی نا پہ تو کوئی معلومات نہیں ملی، کہیں ملے ایڈو دی گال کہیں ملے اوڈو دی گال والتا کوئی فیدہ نہیں۔ رسول اللہ دی احادیث اور اللہ دے قرآن دی آیات سنامنا یہ نبی پاک دی سنت خطب جمعہ ہی واسطے میں توارے سامنے رکھ دا گھنا ہکا باز سمجھے نا گھنا، روزہ بھی ضروری ہے،
روزہ بھی ضروری ہے، تراوی بھی ضروری ہے، رمضان اچ باقی نیکیاں جتھاں ضروری ہیں اتھاں صدقہ و خیرات بھی ضروری ہے۔ رمضان دا مہینہ روزے دا مہینہ ہے، تراوی دا مہینہ ہے، دعا دا مہینہ ہے، معافی دا مہینہ ہے، لیکن یہ نال صدقے دا بھی مہینہ ہے، خیرات دا بھی مہینہ ہے۔ این سمجھو کہ رمضان گزر گئے میں صدقے دا مزاج نہیں بنایا، سمجھو میں کو رمضان نے فائدہ نہیں دیتا۔ رمضان گزر گئے اجھا تک میں خیرات دا مزاج نہیں بنایا تے سمجھو میرا حال پتلا ہے۔ پہلی حدیث، پہلا فائدہ کہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے خرچ کرے، صدقہ کرے، اللہ اپنے غضب کو مٹا دے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یاد کریں دے جلو، گن دے جلو، شمار کریں دے جلو تے گنڈ دے جلو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلھا حر القبور۔ امام کائنات نے فرمائے جڑے بندے دی صدقے دی عادت ہوئے، جڑے بندے دا صدقے دا مزاج ہوئے، پہلا فائدہ اللہ یہ دے دے اللہ اپنے غضب کو ختم کرنے دے۔ دوجا فائدہ اے تھی نے لتطفئ حر القبور۔ میرے نبی کریم فرمائے جڑے ویلے صدقہ کرنا لا بندہ مرن دے بعد قبر اج پہنچی، اللہ صدقے دی برکت دے نال دی قبر دی گرمی ختم کر دے سی۔ ہر گرمی، ہر القبور، قبر دی گرمی، حبس گرمی ختم۔ کتنی وڈی بات ہے، سمجھو ایک قبریں دا اے سی ہے صدقہ کرنا۔ بھائی جان سمجھ آئیے، قبریں دا اے سی ہے، گرمی ختم دا مطلب کیا ہے؟ ٹھاڈو سی، قبریں دا اے سی ہے صدقہ۔ اللہ اندے قبریں دی گرمی مٹا رہے سے۔ میں امیر واسطے حدیثہ نہیں گھڑا سنے دا، ہر غریب اور امیر واسطے ضروری ہے جن دے کے جو استطاعت ہے وہ خرچ کرن دا مزاج بنا دے۔ اللہ دے سارے مسئلے حل کر دے سی، اللہ کو امیر بنا دے سی، اللہ دی روزی روٹی برکت پیدا کر دے سی۔ اپنی آخرت بناؤ، اپنی قبر سونی کرو، ضرور کچھ نہ کچھ بندہ اللہ دے دیتے وچوں ڈیلی خرچ کرے، اللہ دا غصہ ختم تھی دے اور اللہ قبر دی گرمی کو کیا کر دیں دے؟ بولو ختم کر دیں۔ میں جملہ بولیا ہی دا مطلب ہے صدقہ کرنا قبر دا کیا ہے؟ ایسی ہے، کیا ہے؟ تریجی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ۔ کتنا وڈی بات ہے، ترتیب نال سننا۔ امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ صدقے دا مزاج رکھ دے اللہ دا غصہ ہی دیتے ختم ہوئے نہ رہے۔ جیڑا بندہ صدقے دا مزاج رکھے اللہ ہی دی قبر دی گرمی مکار نہ رہے۔ اگلے لفظیں تے غور کر، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ صدقے دا مزاج رکھ دا ہوئے قیامت علیہ ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقت۔ میں تھوڑا جا نقشہ رکھ رہا ہوں تمہارے سامنے، میرے 150 تو سمجھ آئے۔ سورج سوانے سے دے برابر ہے، زمین تانبے علی کارگرہ میں جسم تے لباس کہنی، بندہ ننگا کھڑا ہویا ہے، رشتہ دار تے اپنے سنیانر تے تیار نہیں، دل آدھے پیر اتے چاہوں، بھاب علی کھڑی ہے تلے، پگھر پسینہ ہے۔ میں ہونی تھی نقشہ بیان کرنا پیا، امید ہے تیرے دل کو چوٹ لگ سکے۔ میرے نبی فرمائے ہر بندہ گرمی چا کھڑا ہویا ہے تے پسینوں پسینہ تھیا کھڑے، لیکن میرے بندے دے وچوں او بندہ جڑا صدقہ و خیرات کرے نا، صرف این بندے دے ہوتے چھان تھائی کھڑی ہے۔ یا اللہ کیڑی شاہ فرمایا جڑا صدقہ ہاس وہ صدقہ چھپر بنیا کھڑے۔ تواری مرضی جیتی مرضی چھپر اپنا بدھاؤ،
جتنی مرضی اپنا چھپر گھٹاؤ یہ تواڈے اوتے چھپر بنیا کھڑا حدیث ہے یہ تیجا فائدہ ہے پہلا فائدہ اللہ دا غصہ ختم دوجا فائدہ قبر دی گرمی ختم تیجا فائدہ اللہ پاک فرمیندے جلے نفس و نفسی دا عالم ہو سی لوگ گرمی اچ نڈھال ہو سن اتھا وال اللہ پاک نے صدقہ کرنا لے بندے دے ہوتے ہیں چھپر بنا لے ہونے چھت بنا لے ہونے جیڑا بندہ صدقے دا مزاج رکھدا ہوئے جیڑا بندہ خیرات دا مزاج رکھدا ہوئے اللہ پاک کو قیامت دی گرمی کے بچا چھوڑے سی یہ ترائے فیدے تھی گئے نہیں چوتھے فیدے تے غور کر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن کانا من اہل صدقہ دویا من باب صدقہ جیڑا بندہ دنیا کائنات اللہ جڑی تیوے روزی کو خیرات کرن دا مزاج رکھ دا اسی قیامت علی جنت جھک دروازہ ہو سی جڑے دروازے دا نا ہو سی باب صدقہ باب صدقہ 8 دروازے ہیں جنت فرمایا اللہ صدقے کرنے والے ایک سپیشلی دروازہ خاص کر دے سی تے فرشتے ان دروازے کھڑ کے سڑیں دے کھڑے ہو سن صدقہ کرنے والے کو تو سہی تا گرمی ہے کیوں کھڑے ہو جنت جاؤ تو سا اللہ دے بندے دی تکلیف کو برداشت نہ کرنے آوے تو کو رب لیندہ تو سا خوشی نال خرچ کرنے آوے رب تو کو بے تو سا وقت خرچ کرنے اللہ تو کو بے دے دا آؤ تو سا گرمی ہے کھڑے رہو ہے اللہ کو چنگا نہیں پیا لگ دا آؤ اے دروازہ توڑے واسطے کھلا ہے تو سا اللہ دی جنت جا کتنی ولی بات میں اپنا سبق والدہ ہو رہا ہوں جیڑا بندہ صدقہ کرے اللہ دا غصہ ختم سمجھ آگئی جیڑا بندہ صدقہ کرے قبر دی گرمی ختم نمبر 3 جیڑا بندہ صدقہ کرے قیامت تلڑی ہوں دی دھوپ دی شدت ختم تے صدقہ سایہ تے چھپر بنویں گے نمبر 4 جیڑا بندہ صدقہ کرے اللہ پاک کو جنت بابو صدقہ دے وچوں سدے سی تے 5ویں فائدے تے غور کر امام کائنات نے فرمائے توڑے وچوں جیڑا بندہ صدقہ کرے دے اللہ توڑے صدقے کو پلیں دے جی میں توڑے وچوں کوئی بندہ گھوڑے دے بال کو پالے جانور دے بال کو پالے توڑے وچوں جی میں کوئی بندہ جانور دے جائے ہوئے بال کو پالے تے ایک ریمار و بندہ گھوڑا بنونے امام کائنات نے فرمائے توڑا دیتا ہویا روپیہ اللہ ضائع نہیں کرے گا توڑے روپے کو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال پالی رہاں دے پلیندہ رہویں دے حتیٰ کہ قیامت چلنی تو سانجڑے بلے آسو اللہ ایک بہن وڈی گنڈھڑی نیکیاں دی بندے دے سامنے رکھسی یہ تیجا نیکیاں اللہ سیاں اے نیکیاں کی دعا گن میں کوئی تو پتہ ہے میں تک نہیں نہ نیکیاں کی چانچ اللہ فرمیسی جڑا صدقہ نہ کیتا آوی تیرے صدقے کو میں ودھیندہ پلیندہ رہ گیا اے جڑی ولی گنڈھڑی بن گئی ہے میں کو پتہ متہ تیرے آمال اس کمی تھی وے فرشتے ہونی جی گنڈھڑی چاہ کے ذرا نیکیاں لے پلڑے چ رکھو تے ہون ذرا تولو ہون تولو تواری مردی بھائی اے عقل بھی آدھے عقل بھی میں کو جو تساں پیسے دے ہو میں ولا جو منگا تساں آخ سو پہلے خرچ کیتے نہیں بال جو سارے کے خرچی منگے ایسا آدھیں جڑا کل 100 دیتا سے وہ کنے کی تھی وہ ہے پیا چلو پہلے ایک کھا گلاس ہے گلاس ہوں دے پانی ہے دودھ ہے کوئی چیز ہے لسی ہے کوئی چیز ہے جب تک وہ ختم نہ تھی سی استعمال نہ تھی سی اون گلاس ہے بیا دودھ پانی لسی کی میں آ سکتے جب میں خرچی نہ کرے سا میں کو اللہ بے کی میں دے سی روزی روٹی تے اللہ دے دے خرچ واسطے جڑا خرچ نہ کرے اللہ ان دے روزی کو تنگ کریں دے جڑا خرچ کرے اللہ کو ڈھیر دے اللہ دے اسائیں دے خرچ کوئی دے صدقے کو کیا کرنے ہیں 5واں فائدہ ہے کہ اسائیں کو پلینے ہیں پہلا فائدہ اللہ دا غصہ ختم دوجا فائدہ قبر دی گرمی ختم تیجا فائدہ قیامت علی سایہ یہ صدقہ سایہ ماننے سے چوتھا فائدہ جنت دے دروازے وچوں آواز 5واں فائدہ اللہ سارے صدقے کو ضائع نہیں کرنا بلکہ کیا کرنے بولو یار پلیں دے کیا کرنے پلیں دے تو سب بھی کوشش کی تھی کرو 6واں فائدہ
جیڑا بندہ صدقے دا مزاج رکھدا ہوئے اللہ پاک ان دی غیبی مدد کریں دے پتہ ہی کہ نہیں ہوتا چھواں فائدہ اللہ ان دی غیب کے مدد کریں دے نبی کریم علیہ السلام دی بخاری حدیث ہے ایک بندہ ہی میں ودا ہویا آئی تے ان دے کنے چ آواز آئی بادلیں بھی چو آواز اندی پئی آئی اس کے الحدیقت یا فلان او بادلو فلان بندے دے باغ دے ٹکڑے کو پانی پلاؤ اے بندہ ہی میں آواز سندہ ودے جیویں آواز پہ میں دیئے اے بندہ ہوئے آواز دے نال ٹردہ ویندے آواز ہے فلان باغ والے بندے دے باغ اے بادلو ونج کے وس پوو آدھے میں ٹردہ گیا دیکھاں تو صحیح چکر کیا ہے میں گیا جوان کہیں چاہتی ودے بننے شنے سائٹ ودا کریں دے امان دے ودا بڑھیں دے تے میں ڈٹے ہر پاسو گرمیے کا ہر دی تے این دی زمین تے فصل دے ہوتے بادل ہے میں کھڑ گیا میں کہ دیکھا تھی نہ کیا تھوڑی دیر دے بعد بادل واس پہ نال علی وگھا پیاسا نال علی وکڑی پیاسی نال علی کنال پیاسی این دی زمین فصل تے می کھڑا دے میں حیران تھی جڑے ویلے واس گئے فصل سیراب تھی گیا میں نیڑے گیا میں کہ السلام علیکم حاجی صاحب جی چاچا خیر ہے میں سنے میں بادلیں کو آڈر پیا مل رہا فلاں بندے دے باغ کو پانی پلاؤ آڈر پیا مل رہا میں ڈردا آیا اے بادل صرف تیرے رقبے تے وسیع دائیں بائیں نہیں وسیع آخر کوئی خاص وجہ ہو سی آدھے جی خاص وجہ ہے جدہ دیا میں فصلہ رہا میں شروع کی جمی میں اپنی فصل دی پیداوار تے ترائی سے کریں ایک حصہ میں اپنے بالیں بچے تے خرچ کریں تے دوجا حصہ میں اپنی فصل تے خرچ کریں تے تریجا حصہ میں اللہ دے رستے خرچ کریں 100 روپیہ کماؤ 30 روپے تساں اپنے بالیں تے خرچ کرو 30 روپے ولا دکان اچ پاؤ 30 روپے خرچ کرو اللہ دے رستے ڈیلی دے آج 30 روپے پاتے نوے کل 40 تھی ویسے ایڈے دیں دے جو آسوا کل 40 تھا ہے آج 40 تھا ہے کل 50 تھی آسوا وہ میاں لسی ہے جتنا پانے پاو اتنا ود دیئے تے مال کو جتنا خرچ کرو اتنا ود دے مال خرچ کرنے نال ود دے اے نہ سمجھا کرو بھئی میڈا ہون کیا بن سی ایک کو گھاٹا نہیں آدھے ایک کو نقصان نہیں آدھے ایک خسارہ نہیں اے تسا اللہ کو دی تنتے اللہ آدھے میں ولا دے سا اچھا ایک مسئلہ دساں اگر حاضر بیٹھے ہو مسئلہ سن دے بندہ مر ونجے اوندا جنازہ ہوتے نہیں تھی نہ جیتے ہی بندے دا قرضہ نہ دے وے سنی ودے ہو نبی سی پوچھ دے ان پہلے ہی دے سی میں قرضہ تو نہیں وہ جیڑا رب بندے دا قرضہ ہوئے تے جنازہ نہیں پڑھانے نا تے تسا اگر رب کو قرضہ دے سو تے رب نہ ولا دے سی بندہ قرضہ نہ ولا دے وے اللہ کو برداشت گوارا نہیں قرضہ معاف نہیں کرنا اللہ دے میں یقرض اللہ قرضاً حسنا جیڑا میں کو قرضہ دے سی فَيُضَاعِفَ لَهُ اضعافاً کثیرا میں ڈھیر دے سا میں کو ڈھیر دے سا شرط ہے کہ تساں کیا کرو قرضہ دو اللہ تا ہاں بھئی ترائے حصے کرنا ایک بالیں تے خرچ کرنا بیا حصہ میں اپنے باغ تے خرچ کرنا تریجا حصہ اللہ دے رستے خرچ کرنا سمجھ جائیے کہ نہیں یہ کتنا فائدہ تھی گا چھی کتی صدقہ کرنا چاہیے ہے صدقہ کرنا چاہیے ہے یہ چھی فائدے تو کو حدیث ہی چولے شنی ہون در اگلی گال سن حاتم تائی بڑا سخی آئی حاتم تائی بڑا سخی آئی حاتم تائی کے پوچھانے کوئی ایو جیاں بندہ بھی ہے جڑا تیری زندگی جتے دے کے زیادہ سخی ہوئے حاتم تائی آکھن لگے جیا ایک بال ہے جڑا یتیم ہے میرے کے زیادہ سخی ہے حالانکہ حاتم تائی دی سخاوت بڑی مشہور ہے نہ آج تک مشہور ہے ہانسی وہ بال کیڑا ہے یتیم ہے کیا سخاوت کی تھی ہے وہاں کہ میری ایک نمار دعوت کی تھی سی میں گیا تے پوچھے کیا پسند کرے سو میں کہ میں کو بکرے دا مغز بڑا پسند ہے اون بکرہ زبا کی تے مغز میں کو آنڈی تے میں کھا گیا کھندیوں ہیں میں کہ یار بڑا لذیذ ہے میں جا او کہنا مکایا اب بھی مغز چاہے
میں وہ کہنا مکایا بیا مغز چاہے میں جلے باہر اٹھا ونجن لگا ہوں دے گھر دے سہنے 4 بکرے ذبح تھائے پایا 4 بکرے ذبح کر چھوڑے نو میرے مہمان نوازی تے پوچھنا لے پوچھیں وال توساں کیا انعام دیتا آکھنا لگن میں 60,000 درہم وہ کوئی انعام دیتا کہ میری خاطر تے 4 بکرے ذبح کی آکھنا لگن وال 4 بکرے کی تھا تے 60,000 دینار درہم کی تھا تو ساں سخی دیر آوے او تو نہیں وہ آگے نہیں میں اپنی ٹوٹل جائیداد چو کاکھ جتنا ہی خرچ نہ کیتا ہا لیکن اون دی ٹوٹل جائیداد یہ 4 بکریاں ہن جڑے ہوں میرے ہوتے خرچ کر دے ٹوٹل جائیداد ان دی 4 بکریاں جیڑا ہوں دا روزی دا ذریعہ اون میرے ہوتے خرچ کر دے کتنی وڈی بات ہے ایو جن لوگیں دے چہرے میں اکثر کھل دے ہوئے لیتا انہیں کو کوئی تکلیف کا نہیں ہوندی میرے دیکھ ای میں بتاؤں دے ایڈو کوئی بلا آوے تھے اللہ ٹلیں دے ایڈو کوئی بلا آوے تھے اللہ ٹلیں دے اگو کوئی بلا آوے تھے اللہ ٹلیں دے پیچھو کوئی بلا آوے تھے اللہ ٹلیں دے ای میں سمجھو اللہ ہی دی فرشتے دے ذریعے سکورٹی کروے دے نگرانی کروے دے اے صرف کیا کریں دے ان دی اپنی جائیداد ہی نہیں اللہ دا دیتا ہو یا روزی ہے اللہ دے دیتے ہوئے روزی دے بچوئے خرچ کریں جن دے فیدے چھے اللہ تعالیٰ ہی دی حفاظت کریں حضرت امیر معاویہ سارے آکھو رضی اللہ رمضان دا مہینہ نبی دی وفات دے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دو 70,000 درہم بھیجے نے بھئی این نال تو سا رمضان اچھ خرچہ کریں اما جان دو جوہی پجن اما جان خرچ کرنے شروع کر دیتا کریں جیں افطاری دے قریب تے جیڑی انہاں دی نوکرانی آئی او کو آکھنے چلو وانج تو افطاری دی ہون تیاری کر 70,000 خارج تھی گئے انہیں کہ تو اللہ بھلا کرے تھوڑا جی افطاری واسطے بھی نویچہ رکھیا تو آلے گھر تے افطاری دی کوئی شیخہ نہیں کھاون دی اپنے گھر کشے کہنا آئی لیکن اللہ دے رستے سارا 70,000 خرچ کر دیتا ہے کئی ایسے حضرت عثمان غنی کو دیکھ گنو رضی اللہ عنہ عثمان غنی کو دیکھ گنو کتنی وڈی خرچ کریں دے اور سخاوت ہائی انہیں آج بھی ماشاءاللہ بیر رومہ آج بھی موجود ہے جڑا انہیں کنواں گدھا ان کنویں دا آج بھی جڑا آمدن ہے وہ حرمین تے لگ دے انہیں دا باغ آج بھی ان دی آمدنی موجود ہے صدقہ جاریہ وہ تو لگے گئے اللہ دی جنت دے مہمان بن گئے ایسا ہی لگا بن گئے نبی اسی فرمائے تو آدھا معلوم ہو کو جیڑا کوئی تُسا کھا دے یا جیڑا کوئی تُسا پیتے یا جیڑا کوئی تُسا پاتے ہنڈائے یا بس جیڑا تُسا صدقہ کیتے جیڑا باقی ہو پچھلے تقسیم تھی ویسی صدقہ و خیرات دی اہمیت نبی پاک دے احادیث دی روشنی ہے قرآن دی آیات بیان کرن دا موقع نہیں ملدا جمعہ دا وقت مختصر ہوں دے باہر بھی گرمی دی شدت دوست بیٹھن صرف احادیث سنا کے توڑے سامنے عرض کیتے اگر صدقہ و خیرات کریں دے راسو مال پاک راسی صدقہ و خیرات کریں دے راسو اللہ دا غصہ ختم تھی سی صدقہ و خیرات کریں دے راسو اللہ قبر دی گرمی مٹا دے سی صدقہ و خیرات کریں دے راسو اللہ قیامت اللہ سایہ کر دے سی وما علینا الا البلاغ بیٹھیو چاچا ایک منٹ ذرا